پاکستان مٹانے کی بات کرنے والوں کو مٹا دیا جائے گا، جغرافیائی محفوظ علاقے کا تصور ختم کر دیں گے، نئی جنگ میں پاکستان کا جواب بلا جھجک اور بھرپور ہوگا۔ پاک فوج کی بھارتی فوجی قیادت کو سخت وارننگ۔ ISPR کے مطابق دنیا بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کا اصل چہرہ تسلیم کر چکی ہے۔ بھارت اپنے تباہ شدہ لڑاکا طیاروں اور پاکستان کے تباہ کن ہتھیار بھول گیا۔ پاکستان نے جواب کا نیا معمول قائم کر دیا ہے، تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن۔ پاکستانی افواج ہر کونے تک لڑائی لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں حالات معمول پر آ گئے، کاروباری مراکز اور دکانیں کھل گئیں، فون اور انٹرنیٹ بحال، حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ ایکشن کمیٹی کا ہڑتال کے خاتمے کا اعلان، جانوں کے ضیاع پر 3 دن سوگ رہے گا۔ 7 اکتوبر کو یوم تشکر کا بھی فیصلہ کیا۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات سے اموات پر مقدمات درج ہوں گے، جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ 15 دن میں صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری ہوں گے، بجلی نظام کے لیے 10 ارب روپے دیے جائیں گے۔ کابینہ کا حجم 20 وزراء اور مشیران تک محدود ہوگا۔ خوشی کی بات ہے کہ یہ مذاکرات دونوں فریقین نے آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد کو اور پاکستان کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیے۔ تشدد کے عنصر سے کبھی اچھی چیزیں پیدا نہیں ہوتی، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ فوری حل ہے ان کے کچھ مطالبات کی شکل میں جو ایک معاہدے کی صورت میں لکھا گیا ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ کوئکلی جتنی جلدی ممکن ہو اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہو جائے۔ انڈیا نے ایک فل کیمپین شروع کیا تھا اپنے میڈیا پر، اور ہر تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے۔ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں کوئی نفرت جو ہے وہ پروان چڑھے۔ یہ محبت ہی ہے جو مسائل کا حل دیتی ہے۔ حکومتی وفد آزاد کشمیر میں مذاکرات کی کامیابی پر خوش۔ احسن اقبال کہتے ہیں، کامیاب مذاکرات عوام اور جمہوریت کی جیت ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، کشمیریوں کے مسائل حل کریں گے۔ امیر مقام نے کہا کہ بھارت کشمیر میں خون ریزی چاہتا تھا۔ راجہ پرویز اشرف بولے، دشمن کے عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم۔ مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا، معاہدہ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی بڑی کامیابی ہے۔ امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے۔ آخر کار سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں۔ عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کشمیری بھائی افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں۔ And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. In view of the global trade game is a battleground of competing interests. My vision is to use good governance as a vehicle, as a tool for delivering not only projects but dreams. پاکستان نے مارکا حق میں تاریخی فتح حاصل کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی سے عظیم کامیابی ملی۔ مسلح افواج کی مہارت پر فخر ہے۔ مریم نواز کا عسکری قیادت کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے گفتگو، بولی پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں، چیلنجز سے مل کر ہی نمٹ سکتے ہیں۔ مریم نواز نے پنجاب حکومت کی کارکردگی اور عوام کی خدمت کا بھی بتایا، کہا سیلاب سے کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی، 25 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل کیے، عوام کی خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فتنہ ہندوستان کے 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فورسز نے دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا۔ خوزدار کے علاقے زہری کے عوام کا کامیاب آپریشن پر خوشی کا اظہار۔ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے، فورسز فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے پرعزم، عوام کے تعاون سے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ حماس نے صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے اکثر نکات قبول کر لیے۔ حماس اسرائیلی یرغمالی اور لاشیں واپس کرنے پر تیار۔ اسرائیلی انخلا سے قبل غیر مسلح ہونے سے انکار۔
حماس نے غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کریں گے۔ حماس نے اپنا جواب ثالثوں کے پاس جمع کرا دیا۔ حماس نے ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا۔ حماس کے جواب پر ڈونلڈ ٹرمپ کا مختصر ویڈیو پیغام۔ قطر، ترکیہ، سعودی عرب، مصر، اردن سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر نے کہا سب جنگ کے خاتمے پر متحد تھے، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ حماس امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل غزہ پر بمباری فوری طور پر روکے، حملے رکنے سے یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ فلسطین میں جنگ بندی کے قریب ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امن منصوبے پر حماس کے مثبت رد عمل کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں حماس کے مثبت جواب سے جنگ بندی کی نئی راہ ہموار ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برادر ممالک کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ پاکستان تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرے گا۔ قطر اور مصر کا بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطر نے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ سے رابطے شروع کر دیے۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق عرب ممالک امریکہ اور یورپ کے ساتھ مل کر غزہ جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی حماس کے جواب کو غزہ کے مستقبل کے لیے خوشائند قرار دیا۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ 2 سال بعد امن کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ امریکی صدر کی تجویز پر حماس کے مثبت رد عمل پر غزہ میں جشن، فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کا رقص۔ فلسطین میں جنگ بندی کے حوالے سے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر کام شروع کر دیا، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے IDF کو غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کو فوری روکنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل غزہ پٹی میں اپنی کارروائیوں کو دفاع میں تبدیل کرے گا۔ غزہ شہر پر قبضے کے لیے اسرائیل کا آپریشن بھی روک دیا جائے گا۔ ملائیشیا کا ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے منصوبے کے بہت سے پہلوؤں سے متفق نہیں، ہماری ترجیح فلسطینی عوام کی جان بچانا ہے۔ منصوبے کی حمایت کا مطلب ہر چیز سے اتفاق نہیں، یہ ایک اجتماعی اقدام ہے۔ مقصد غزہ میں خون ریزی اور بے دخلی روکنا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی اور مصری ہم منصب سے رابطہ۔ غزہ کی موجودہ صورتحال اور سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کو خوشائند قرار دیا۔ وزراء خارجہ کا فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ قاتل اسرائیل نے ٹرمپ کا مطالبہ نظر انداز کر دیا۔ غزہ پر بمباری جاری، مزید 66 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے المواسی، دیر البلح، خان یونس، جبالیہ رفح سمیت کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 66,288 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج حملے فوری بند کرے، غزہ امداد جانے دی جائے، سمود فلوٹیلا کے کارکنوں اور گرفتار صحافیوں کو رہا کیا جائے۔ لندن میں فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ۔ برطانیہ میں فلسطین ایکشن سے پابندی اٹھانے کا بھی مطالبہ۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ برطانوی حکومت کی مظاہرے نہ کرنے کی اپیل۔ امریکہ، برازیل، اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی میں بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ بینکاک میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ۔ ANP کے سینیٹر ایمل ولی اور لیگی سینیٹر طلال چودھری آمنے سامنے آ گئے۔ بیانات کے نشتر برسانے کے بعد ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایمل ولی نے طلال چودھری کو سینٹ میں جواب دینے کا اندیا دے دیا۔ طلال چودھری نے بھی معافی مانگنے سے انکار کرتے ہوئے ہر قسم کی بحث کا چیلنج قبول کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیراعظم نے پارٹی سربراہ کو حالیہ بیرون ملک دوروں سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے آزاد کشمیر کی صورتحال اور کامیاب مذاکرات پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔
پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کی تعمیر کا منصوبہ 13 سال سے زیر التوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر زیر التوا نئے بلاک کی تعمیر پر کام تیز کر دیا گیا۔ محسن نقوی کا پارلیمنٹ لاجز کے زیر تعمیر نئے بلاک کا دورہ، تعمیراتی کام کا معائنہ کیا، منصوبے کو 4 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا منصوبے کا تعمیراتی کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ بلاک کی تعمیر سے تمام پارلیمنٹیرینز کو رہائش کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ امیر بالاج قتل کیس میں بڑی پیش رفت، خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ دبئی سے گرفتار۔ تیفی بٹ امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں مرکزی ملزم ہے۔ پنجاب پولیس کی ٹیم نے انٹرپول کی مدد سے پکڑا۔ سی سی ڈی کی ٹیمیں دبئی سے تیفی بٹ کو لانے کے لیے چلی گئیں۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں موجود ڈپریشن سمندری طوفان شکتی میں تبدیل، سسٹم شدت اختیار کر گیا۔ طوفان کراچی کے جنوب مغرب میں 390 کلومیٹر کے فاصلے پر آ گیا۔ سمندری طوفان آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا۔ طوفان کے اثرات کے تحت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش متوقع، کراچی میں آج بارش کا امکان۔ ملائی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی، بابوسر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری۔ مانسیرا کے سیاحتی مقام بیسر جلکھٹ اور نوری ٹاپ پر برف باری، سیاحوں کی بڑی تعداد ناران پہنچ گئی۔ شیر ہو، زرافہ، گینڈا، پانڈا، ویل، عقاب یا ریچھ، پالتو ہو یا جنگلی، سب جانوروں کا خیال رکھنا ہے۔ آج جانوروں کے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی روشن جگہوں پر چھوٹے پتنگوں کا راج۔ چھوٹے چھوٹے پتنگے کیوں، کیسے آ گئے، منہ میں چلے جائیں تو کیا ہوگا، چھوٹے پتنگے انسانی صحت کے لیے کتنے خطرناک ہیں، بتائیں گے اسی بلیٹن میں۔